اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور تم پورا کرو میرا اقرار، اوف بعہدکم تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، وایای فارہبون اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت ہو اس کے میں سب سے اول منکر اس کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، وایای فاتقون، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، ولا تلبسوا الحق، اور مت ملاؤ صحیح میں بالباطل غلط، وتکتموا الحق، اور مت چھپاؤ سچ کو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ خلاصہ تفسیر، اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے اس یاد کرنے سے مراد بتلاتے ہیں، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں تحریفات کی گئی ہیں، وہ تو خود تو تورات و انجیل ہونے پر ہی سے خارج ہیں، اس کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے، ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے اعمال نامہ میں ہی درج ہوتا رہے گا، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کی وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی، جس کی تصریح آگے آتی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں تم جانتے بھی ہو، اور حق کو چھپانا بری بات ہے۔ معارف و مسائل، ربط آیات سورہ بقرہ قرآن کی ذکر سے شروع کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے، اور ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرے منافقین کا، دونوں کا مع ان کے کچھ حالات و غلط کاریوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ، اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں، تورات و انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس
نماز تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور بعد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، اور یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دونوں کے مسلمان ہونے کی بڑی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوارح میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کی خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیات میں پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاریوں پر متنبہ کیا گیا ہے اور صحیح راستہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے تین میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا، تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر، پھر اہتمام کے ساتھ یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو مؤثر اور واقعی بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام کا معتد نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا توریت میں، جس کا بیان بقول قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا إِلَى الْآيَةِ قَرْضًا حَسَنًا، اور سورہ پارہ 6 میں سورہ مائدہ رکوع 3۔ ان میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جس میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت سے مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے اور آمدنی بند ہو جائے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات و انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن و منعم سے بلا واسطہ ہے۔ یہ محسن کو پہچان کر انسان کو پہچانتے ہیں،
بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعہ محسن کو پہچانتے ہیں۔ دوسرے نمبر 2، ایفائے عہد واجب و عہد شکنی حرام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا، اوفوا بالعقود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم عن سعید۔ نمبر 3، جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے، اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اول کافرم بھی، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، بہرحال انتہائی ظلم و جرم ہے۔ مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا اور بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا، اس کا وبال اس شخص پر پڑے گا کہ اس سے پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اس طرح یہ پہلا کافر اپنی کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کو کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے، ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی۔ اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے، جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے، ان کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا، ایسا ہی اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سباق و سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں۔ خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہاء امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا۔ یہ اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت و مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و تنخواہ لینا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہا نے بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلاً امامت و اذان اور تعلیم و حدیث و فقاہت تعلیم وغیرہ کی تعلیم کو قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دے دی۔ نمبر 6، ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا باتفاق جائز نہیں۔ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے
کے تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متحرین سے فقہا نے جائز قرار دیا ہے، ان کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام متحل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں گنہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا اور میت کو کیا پہنچ جائے گا۔ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، ان شرائع الہدایہ، حاشیہ حیر الدین اور بحر الراق وغیرہ سے نقل کی ہے، اور حیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر قرآن ختم کروانا صحابہ، تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں، اس لیے یہ بدعت ہے۔ نمبر 7، حق بات کو چھپانا، اس میں غلط ملت کرنا حرام ہے۔ آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڑبڑ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ جس سے مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ واضح ہے کہ اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مفصل مکالمہ حضرت ابو حازم تابعی اور خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کا نقل کیا ہے، جو بہت سے فوائد کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ حضرت ابو حازم تابعی سلیمان ابن عبد المالک کے دربار میں مسند رامی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد المالک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں نے سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ لوگوں نے بتلایا کہ ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم، کیا یہ بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا، مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات کہیں جو واقعہ کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے وفائی کیسی؟ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب زہری اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان نے روح سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانہ میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا کہ جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا، اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ فرمایا کہ اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ شہار دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ سلیمان نے پوچھا، اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا، فرائض و واجبات کی ادائیگی پر حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ
پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے، تو فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے، تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے کے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے، تو فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی رو و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے، فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے، فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے ظلم میں امداد کرے اور جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تمہارے آبا و اجداد نے بزور و شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا، ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ طویل حکایت امام قرطبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہے۔ سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تکبر چھوڑو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان سے پوچھا یہ کیوں؟ کہ فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت و عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کو کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے، ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا ہاں ایک حاجت ہے، جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دیجیے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجہ میں دیکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گھڑیاں بطور ہدیہ کے امام حازم کے پاس بھیجی۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ یہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو حازم نے اس ارشاد سے اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرف قرار فرما دیا ہے۔ اس مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت و عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، الحمدللہ۔